سورہ فاتحہ کے بارے میں خود قرآن مجید میں اور احادیث میں جو نام آئے ہیں تو اس پر غور کیجئے. 11 نام ہے سورہ فاتحہ. سب سے پہلے ام القرآن، یہ قرآن کی ماں ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے. پھر دوسرا نام سبع مسانی، 7 ایسی آیتیں جو زندگی کو پلٹ کر رکھ دے گی. تیسری صفت یا نام ہی اس کا جو ہے فاتحہ، فتح قرآن کو کھولنا. چوتھا نام سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے. صلاۃ کے عام معنی ہم نماز لیتے ہیں، لیکن اصل یہ مہربانی ہے. صلاۃ مہربانی اللہ کی طرف سے بندے کے لیے. پانچواں نام سورہ اعظم، بڑی اپنی عظمتوں کو پہنچی ہوئی صورت ہے. چھٹا نام ہے والقرآن العظیم، قرآن عظیم بھی ہے. ساتواں نام سورہ حمد، کیا اللہ کی جو تعریف ہے وہ سورہ فاتحہ میں آ جاتی ہے. اس کا 8واں نام ہے سورہ شکر. ایک 9واں نام ہے سورہ دعا. اس کا ایک 10واں نام ہے سورہ شافیہ، شفا دینے والی سورت. اور ایک اہم 11ویں صفت جو اب تک مجھے معلوم ہوئی ہے وہ ہے سورہ رقیہ. ہاں یہ رقیہ بھی ہے، دم کرنے کے لیے مریضوں پر اور مختلف سحر میں گھرے ہوئے لوگوں پر. تو اس طرح سے یہ 11 اس کی تعریفیں جو اب تک مجھے معلوم ہوئی اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 11 تعریفیں اور صفات اور نام مجھے سورہ فاتحہ کے معلوم ہے کہ جس سے اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو گہرائیاں ہے، اس کا ہم کو ٹھیک سے انداز اور ٹھیک سے شعور آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، محترم ناظرین، بھائیوں بہنوں، قرآن مجید سے ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ تلاوت کی ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کے لیے لازمی صورت ہے، بلکہ ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے. سورہ فاتحہ سے جو تعلق ہونا چاہیے نماز کے حوالے سے اور نماز کے بغیر بھی ایک بہت اہم تعلق کی بات ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے الفاظ کی گہرائی جو معلوم ہونی چاہیے اور اس کو پڑھتے وقت، بالخصوص نماز میں پڑھتے وقت، جتنی گہرائی سے، اطمینان سے اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، غور و خوض ہونا چاہیے، اس کے معنی مطالب کا نزول ہوتا رہنا چاہیے، تو وہ عام طور پر نہیں ہوتا. بلکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور اکثر کی نمازوں کا ایسا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ بہت تیزی سے پڑھ لیتے ہیں. الحمد سے جو شروع کرتے ہیں تو آمین پہ رکتے ہیں. مجھے تو عام لوگوں کے لحاظ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایسے پڑھتے ہیں کہ ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی پھٹکے میں بالکل الحمد سے آمین تک آ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے سورہ فاتحہ کی جو گہرائیاں ہیں، جو وسعتیں ہیں، اور اس سے جو نماز سے تعلق، اس سے جو صلاۃ اور اس سے جو اللہ سے تعلق بننا چاہیے، اور اس سے پھر پوری زندگی میں اس کے عمل کا پرتو عمل آنا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا. تو آئیے آج کی گفتگو میں ہم غور کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کیسے اس کو پڑھنا چاہیے اور کیسے غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے. تو آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے سورہ فاتحہ میں، پہلے اس پر غور کر لیجیے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد، خاص تعریف، خاص شکر صرف اللہ رب العالمین کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا. ایسے رب سے ایسی صفات کا احساس کرتے ہوئے تعلق رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ مالک یوم الدین، کہ وہ تو مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، محشر کے دن کا. تو وہ شعور کے ساتھ ہونا چاہیے.
پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت میں بات ارشاد فرمائی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس شعور اور گہرائی کے ساتھ عبادت کا بھی احساس اظہار ہو، اور استعانت مدد کا بھی اظہار اور اعتراف ہو، شعور ہو، تو اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں وہ یاد دلا کہ ایک بندے کو اپنے رب سے کس عزم کا اظہار کرنا چاہیے، کیا اس کا مطلوب ہے وہ مانگنا چاہیے، کس راستے کو چلنا چاہتا ہے، کس راستے سے بچنا چاہتا ہے، کن کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، کن کے راستوں سے بچنا چاہتا ہے۔ تو یہ گہرے شعور کے ساتھ پھر آخری 3 آیتیں بھی اس کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح 7 آیتیں کہ پہلی 3 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص تعریف سے متعلق، اس کی عظمت سے متعلق، چوتھی آیت وہ ایگریمنٹ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اور پھر 3 آیتیں بندے کا اظہار ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ، اس معاہدے کے بعد اب کیسے اپنی زندگی میں موت تک عمل کرنا چاہتا ہے، اور ہر نماز میں، ہر صلات میں اور ہر رکعت میں وہ کیا باتیں یاد کرے گا، یہ شعور اس کو رہنا چاہیے۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ پہلے تو آئیے اس پر غور کیجیے کہ سورہ فاتحہ کے نام کیا کیا ہے۔ سورہ فاتحہ غضب کی صورت ہے اور قرآن مجید میں نمبر 1 کی ہر اعتبار سے ہے، ترتیب کے اعتبار سے بھی نمبر 1 پر ہے، اور اپنی میرٹ کی جتنی خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے اس کے اعتبار سے بھی وہ نمبر 1 کی سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں خود قرآن مجید میں اور احادیث میں جو نام آئے ہیں، اس کی تعریفیں آئی ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ 11 تعریفیں ہیں، 11 نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ام القرآن، یہ قرآن کی ماں ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، کہ اس کی بنیاد پر آپ پورے قرآن کا نچوڑ خلاصہ سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں قرآن کا، ہدایت کا، رہنمائی کا نچوڑ اور جسٹ اور خلاصہ لے سکتے ہیں۔ پھر دوسرا نام سورہ فاتحہ کا 7 مثانی، 7 ایسی آیتیں کہ جو زندگی کو پلٹ کر رکھ دے گی، شرک سے ہدایت کی طرف، کفر سے بندگی کی طرف، ضلالت سے روشن راستے کی طرف، اور زندگی رخ بدل کر رکھ دے گی شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف، نفس کی اطاعت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کی اطاعت کی طرف۔ تو ایسی 7 مثانی سورہ فاتحہ کی تیسری صفت یا نام ہی اس کا جو ہے فاتحہ، فتح کھولنا، فتح قرآن کو کھولنا، قرآن کے 113 آیتوں کا دروازہ کھولنا، 113 سورتوں کا دروازہ کھولنا، کیونکہ یہ پہلی صورت ہے کہ جو مقدمے کے طور پر آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، سکھائی ہے، اور اس کے بعد 113 صورتوں میں وہ کامل مضمون کہ ہم نے جو دعائیں کی، دعاؤں کے ساتھ جو ہدایتیں چاہتے ہیں، جیسا ترجمہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو 113 صورتوں میں پورا ترجمہ پھر سامنے آ جائے گا۔ اور فتح صرف قرآن ہی کی نہیں، فتح کامیابی، بشارت، فتح سکسیس، فتح یش، وہ ساری زندگی کے سارے معاملات کا، یہ بھی سورہ فاتحہ سے ملتا ہے۔ پھر چوتھا نام اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے رحمت عالمی رکھا ہوا ہے، صلاۃ۔ سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے۔ صلاۃ کے عام معنی ہم اسٹرکچر کے لحاظ سے، شاکلے کے لحاظ سے نماز لیتے ہیں، لیکن اصلاً یہ مہربانی ہے۔ صلاۃ مہربانی اللہ کی طرف سے بندے کے لیے، اور بندے کی طرف سے جستجو اس مہربانی کے لیے، صلاۃ ان معنوں میں لینی چاہیے۔ پھر 5واں نام سورہ فاتحہ کا سورہ اعظم، یہ بڑی اعظم سورت ہے اور بڑی اپنی عظمتوں کو پہنچی ہوئی سورت ہے، جس کے کچھ اجزاء آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کا چھٹا نام ہے والقرآن العظیم۔ قرآن عظیم بھی یہ ہے کہ پوری 113 صورتوں کا خلاصہ ان 7 آیتوں نے جس شان کے ساتھ پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن عظیم بھی کہا۔ 7 مثانی
اور قرآن عظیم ایک ہی آیت میں آئے ہیں قرآن مجید کی، سورہ ہجر آیت 87، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے رسول اللہ، اے ایمان والو، اے دنیا والو، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کیا؟ 7 مثانی، ایسی 7 آیتیں کہ جو زندگی کا رخ موڑ کر رکھ دے گی، تم کو جہنم سے جنت کی طرف موڑ کر رکھ دے گی، ضلالت سے ہدایت کی طرف موڑ کر رکھ دے گی، اور الجھنوں، پریشانیوں، بے چینیوں سے طمانینت اور سکینت کی طرف موڑ دے گی، ایسی 7 مثانی۔ پھر اس کا ایک نام ہے 7واں نام سورہ حمد، کہ اللہ کی جو تعریف ہے وہ تعریف اور خاص تعریف اور تعریف ان عظمتوں کے لحاظ سے وہ سورہ فاتحہ میں آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورہ حمد بھی رکھا ہے۔ پھر اس کا 8واں نام ہے سورہ شکر۔ تعریف تو ہر اچھی چیز کی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لوگ کرتے ہیں، لیکن شکر اس وقت زیادہ غلبے کے ساتھ ہوتا ہے جب اس کا معاملہ انسان کی اپنی شخصیت سے ہو، بندے کا اپنی شخصیت سے ہو، تو وہ ہم تعریف کے مقابلے میں پھر شکر کے دروازے میں، شکر کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، تو اس کا ایک نام شکر بھی ہے، سورہ شکر۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ایک 9واں نام ہے سورہ دعا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو دعا سکھائی ہے کہ تم اپنے رب سے ہر نماز میں کیا دعا مانگو، اور اس دعا کے جواب میں وہ پورا قرآن مجید، وہ پوری رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، قدرتیں، حکم، حکمتیں، نظام اور کمالات ہم تمہارے لیے کھول دیں گے۔ تو آپ دیکھیں اس حوالے سے بھی اس کا نام سورہ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک 10واں نام ہے سورہ شافیہ، شفا دینے والی سورت۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد صحابہ اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ درک رکھتے ہیں، فہم اور سمجھ رکھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کو شفا دینے والی سورت کے طور پہ بھی کام میں لایا جاتا ہے۔ وہ بھی اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ وہ شافیہ ہے، شفا دینے والی سورت ہے، اور اس میں کچھ واقعات بھی ہیں صحابہ کی زندگی سے جس کا ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ کسی اور گفتگو میں، کہ اس نے شفا دی اور بڑی عظیم الشان شفا دی ہے اور دے گی، لیکن سوال بندوں کے اس پر توکل کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے اس پر بھروسے کا ہے، اس پر وہ کانفیڈنس کا ہے۔ تو سورہ فاتحہ سورہ شافیہ بھی ہے۔ اور ایک اہم 11ویں صفت جو اب تک مجھے معلوم ہوئی ہے، نام یا تعریف سورہ فاتحہ کی معلوم ہوئی ہے، وہ ہے سورہ رقیہ۔ ہاں، یہ رقیہ بھی ہے، دم کرنے کے لیے مریضوں پر اور مختلف سحر میں گھرے ہوئے لوگوں پر دم کرنے کے لیے بہترین سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کا ایک نام سورہ رقیہ بھی ہے۔ تو یہ رقیہ کی بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 11 اس کی تعریفیں جو اب تک مجھے معلوم ہوئی، اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 11 تعریفیں اور صفات اور نام مجھے سورہ فاتحہ کے معلوم ہے، کہ جس سے اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو گہرائیاں ہے، اس کا ہم کو ٹھیک سے انداز اور ٹھیک سے شعور آتا ہے۔ اس کے بعد اب ایک ہم حدیث پر غور کرتے ہیں کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے سورہ فاتحہ یا سورہ صلاۃ کی جو اہمیت ہے، سورہ صلاۃ، وہ اس طرح بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے پاس موجود ہے۔ اس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ پیش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یا صلاۃ کے حوالے سے اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ نماز ہی نہیں، وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی کہ جس میں سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھی جائے۔ تو صلاۃ ہو ہی نہیں سکتی، نماز ہو ہی نہیں سکتی، اور جامع رکعت ہو ہی نہیں سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ ان سے بتاؤ کہ صلاۃ میں سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم کو سورہ فاتحہ کی عظمت کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے ہم غور کرتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہ ہم نے آپ کو عطا کیا اے رحمت عالمین، پھر آپ کے حوالے سے سارے مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو، اور آخری دن تک، قیامت تک، یہ سب سے عظیم 7 آیتیں، 7 مثانی، ماننے والوں کو بھی اور جو نہیں ماننے والے لیکن ماننے کی طرف آئیں، سمجھ اور شعور کی طرف آئیں، تو ان کے لیے بھی زندگی کا رخ موڑ دینے والی 7 آیات۔ یہاں ایک بہت اہم پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر 7 مثانی کا ترجمہ لوگوں نے کیا کہ دہرائے جانے والی، ریپیٹ کی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی، یہ اس کا بہت ہلکا ترجمہ ہے۔ 7 مثانی، اور مثانی جو لینا چاہیے، جیسے ایک جگہ قرآن مجید میں آیا وَالثَّانِيَ عِطْفِ، کہ اپنی توجہات کو موڑ دینے والی، تو زندگی کی توجہ، زندگی کا رخ موڑنے کا اگر کوئی کام کر سکتی ہے تو یہ سورہ فاتحہ۔ تو اس حوالے سے بھی گہرائی سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ 7 مثانی، رخ موڑ دینے والی 7 آیتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والقرآن العظیم، اور یہی تو قرآن عظیم ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ، جسٹ جو ہم کو ملتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے ملتا ہے، اور سورہ فاتحہ سے وہ دروازہ کھلتا ہے، اور بعد کی 113 سورتوں میں پھر وہ ساری عظمتیں پوری واشگاف کھل کر کرسٹل کلیئر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اگر آپ سورہ فاتحہ سے سمجھ کے شعور کے ساتھ اس کا آغاز کریں اور جسٹ میں خلاصے میں بھی غور کریں، تو پھر 113 صورتیں وہ پورا دروازہ کھولتی ہے حکمتوں کا، عظمتوں کا، کمالات کا، قدرتوں کا۔ اور اب تو میں آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں جو پہلو بہت ادھورا رہ گیا، سائنٹیفک گہرائیوں کا، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو سائنس سے نہیں جوڑا ہے، سائنس کے حقائق سے یا سائنس نے جو ادراک کیا ہے ابھی اس سے جوڑ کر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا سمجھا ہے۔ تو قرآن مجید ہم کو سائنس نے جو ادراک کیا ہے اس کو اور گہرائی سے بتائے گا، تو یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا پہلو ہے کہ جس کو قرآن عظیم کے حوالے سے سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک حدیث کے ذریعے جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کیسی پڑھنی چاہیے، اور ایک بندے نے کیسے پڑھنی چاہیے، اور ایک بندہ اگر شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہر آیت پر، 7 آیتوں پر کیا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کتنی توجہ ہے، اور کتنا زیادہ عاطفت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہے جو سورہ فاتحہ کو شعور سے، سمجھ سے پڑھے گا۔ یہ بات ہمیں گہرائی کے ساتھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت عالمین کو ارشاد فرمایا، اور رحمت عالمین خود فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں کیا معاملہ ہے صلاۃ کا، یعنی سورہ فاتحہ کا، اور اس وقت بندے سے میرا تعلق کیا ہے اور بندہ مجھ سے کیا تعلق قائم کر سکتا ہے۔ ذرا وہ حدیث قدسی دیکھیے۔ انیل علی ابن عبد الرحمن، یہ پہلے راوی ہیں، اس کے بعد انہوں نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اب ذرا غور سے ایک جملے پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ، قسمت میں نے تقسیم کیا، میں نے بانٹا، میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اور ذرا رک جائیے، قسمت الفاتحہ نہیں کہا گیا، قسمت الصلاۃ کہا گیا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صلاح جو ڈھانچے کے حساب سے نماز ہے، تو اصل میں وہ صلاۃ، وہ ڈھانچہ حیت بھی نماز کی، لیکن وہ مہربانی، اور وہ مہربانی کی دعا کا جواب وہ میں نے بانٹی ہے۔ قسمت الصلاۃ تو بینی و بین عبدی، وہ میرے اور بندے کے درمیان میں بانٹی ہے۔ کیسے؟ نصفین، آدھا آدھا، کہ آدھا میرا حصہ اور آدھا میرے بندے کا حصہ۔ کمال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی صلاۃ پڑھتا ہے،
صلاۃ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ صلاۃ فرما رہا ہے، کہ لفظ فاتحہ کی جگہ صلاۃ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس صلاۃ کو، اس سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کو میرے اور بندے کے درمیان بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کیسے کیسے ہے کہ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، کہ آدھا حصہ تو سورہ فاتحہ کا میرے لیے ہے، انہیں 7 آیتوں کا، اور ان 7 آیتوں کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ اچھا یہ ذرا ایک اور بہت قریبی پہلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کا ذرا اس پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا نِصْفُهَا لِعَبْدِي، کہ آدھا حصہ صرف لی عبد نہیں، لی عبدی میرے بندے کے لیے ہے۔ دیکھیے وہ جو افیکشن ہے، وہ جو اپنائیت ہے، وہ جو گہرائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو میرا حصہ آدھا اور میرے بندے کا آدھا حصہ، ایسے میں نے بانٹا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا قال العبد، کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے، یعنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو جب وہ یہ پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ کیا کہتا ہے بندہ، کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حمد سے، تعریف سے اتنا خوش ہوتا ہے اور اتنا مسرت کا اظہار کرتا ہے اور اتنی اپنائیت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا پہلی آیت کے کہ قال اللہ حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ اللہ اکبر، یعنی دونوں بھی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری حمد میرے بندے نے کی۔ تو آپ دیکھیں وہ جو اپنائیت ہے، اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اور سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھتے ہو، اگر یہ شعور، یہ سینس اور یہ گہرائی اگر ہم لاتے ہیں، لانے پر قادر ہوتے ہیں اور لانے کی کوشش کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے، اور تب اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے مہربانی کو، اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے صلاۃ کو، اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے سورہ فاتحہ کو۔ تو یہ مہربانی کی بانٹ، اور یہ زبردست مہربانی کی بانٹ پورے شعور اور سمجھ سے، اطمینان سے پڑھنے کے بعد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت کے حوالے سے جب بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا، بہت جوش کے ساتھ شان رحمانی کا اظہار کرنے والا، بہت جوش کے ساتھ، اور ساتھ میں رحیم بھی، کہ جو مستقل شان رحیمی ہوتی ہے، مستقل شان رحیمی۔ تو آپ دیکھیے باب فعیل سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفت لائی کہ رحیم، مستقل رحمتیں کرنے والا، رحم فرمانے والا، تو اللہ تعالیٰ کہ جب اگر یہ شعور کے ساتھ میرا بندہ یہ پڑھتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو پھر میں کیا کہتا ہوں، قال اللہ اتنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت کی وجہ کہ میرے بندے نے میری حمد کی، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بھی کی۔ حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے حمد وہ تعریف ہے، وہ شکر ہے کہ جس میں مجرد کوئی چیز پسند آنے کے بعد اس کی تعریف کی جائے، چاہے اس کی زیادہ گہرائیاں بندے کو معلوم یا نہ معلوم ہو۔ لیکن ثنا میں یہ بات شامل ہے کہ جب ہم گہرائیاں جانتے ہیں رحمان اور رحیم کے حوالے سے، صرف الحمد میں تو ایک جامع بات آئی، ایک جامع بات، لیکن الرحمن الرحیم میں شان رحمانی اور شان رحیمیت کے حوالے سے گہرائیاں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے ارشاد فرمایا کہ اسنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری خاص ثنا کی ہے، اور ثنا کی وہ ان گہرائیوں میں گیا ہے، تعریف کی ان گہرائیوں میں گیا ہے، یعنی صرف مجرد ایبسٹریکٹ تعریف نہیں ہے، بلکہ گہرائیاں ہیں کہ کائنات سے، انسانوں سے، حیوانات سے، نباتات سے، فلک سے، خلا سے، آسمانوں سے، جو جو چیزوں کا وہ شعور رکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر ثنا کرتا ہے اس شان رحمانی اور شان رحیمی کی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اسنا علی عبدی۔ پھر اس کے بعد تیسری جو آیت ہے اس میں بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، کہ میرے بندے نے کہا
کہ مالک یوم الدین، کہ میرا رب مالک ہے بدلے کے دن کا، یوم جزا کا، یوم الدین کا۔ اب یہاں بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمائی اس تیسری آیت کے، جب بندہ نے کہا کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال اللہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شان بزرگی بیان کی۔ پہلے عام تعریف بیان کی جامع، اس کے بعد گہرائی سے گیا ثنا کے معاملے کو لیا، اور اس نے میری شان بزرگی بیان کی۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خاص پہلو کے ساتھ کہ اب میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ مگر ذرا رک جائیے، تینوں آیتیں کہ حمد ہے، شان رحیمی، شان رحمانی ہے، اور اس کے بعد جناب وہ مجد دنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا ہے، تینوں کو الگ الگ بیان کر رہا ہے کہ حمد بھی، ثنا بھی، اور وجت بزرگی بھی کس شان کے ساتھ بیان کی۔ اس کا خاص ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں پھر میں کیا کروں، نماز پڑھنے والے کیا کریں، صلاۃ یا سورہ فاتحہ پڑھنے والے کیا کریں، نماز کی ہر رکعت پڑھنے والے کیا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھے ہی پڑھیں، لیکن ہر آیت پر رک جائیں اور ہر آیت کا خلاصہ جسٹ شعور کے ساتھ لے اور اس گہرائی کے ساتھ لے جیسے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ارشاد فرما رہا ہے۔ ورنہ پھر مجھے کہنے دیجئے وہ عام زبان میں کہ ایک ہی جھٹکے میں الحمد سے آمین اور ایک ہی پھٹکے میں الحمد سے آمین ہوا تو پھر کیا ملا، کیا ملے گا اللہ تعالیٰ سے؟ یہ جو شان کے ساتھ وہ اپنے بندے کو نصف حق، نصف مہربانی اور مہربانیوں کا ایک عظیم حصہ دینا چاہتے، وہ کیسے ملے گا؟ تو آپ دیکھیے، مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو قیامت تک اپنی ہر نماز میں کوشش کرنی پڑے گی کہ سورہ فاتحہ وہ اس شان کے ساتھ پڑھے، اس شان کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کرے، اور الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے ذہن میں وہ اس کے ترجمہ، تشریح یا شعور اسکرول ہوتا رہے۔ وہ شعور جسے کہیں گے اندیا، جسے کہیں گے آشے، تو وہ اسکرول ہونا چاہیے، تب جا کر صحیح ہم سورہ فاتحہ، تب جا کر ہم وہ صلاۃ، اور تب جا کر ہم وہ مہربانی کا آدھا معاملہ اپنے رب سے کر سکیں گے۔ تو یہاں تک وہ تین آیتیں ہوئی، وہ تعریف سے متعلق، حمد سے متعلق، مجد سے متعلق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے نے چوتھی آیت پڑھی، وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیا ترجمہ ہے کہ بندے نے یہ کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہاں بندہ اپنے طور پر کہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، یعنی پرسنل اٹیچمنٹ، گہرا ذاتی تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو آپ دیکھیں یہ تعلق جب اس نے قائم کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ھذا بینی و بین عبدی، دیکھو یہ تو ایک فیصلہ ہو گیا، ایک معاہدے کا، ایک ایگریمنٹ کا، ایک کووننٹ ہمارے اور بندے کے درمیان ہو رہا ہے۔ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے جب کہا کہ ایاک نعبد، کہ میں اب عبدیت، بندگی، اطاعت، اور بندگی اور اطاعت کی شان کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اس لیے میں نے پہلے وہ تین تعریفیں شعور کے ساتھ کی۔ تو تب اللہ تعالیٰ فرماتا چل اب یہ مانگ، مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا ایاک نستعین، اب میں تیری استعانت، تیری مدد، نصرت سب مانگتا ہوں، ہر موقع کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر میدان میں۔ تو اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ تو اب یہ جو معاہدہ ہوا چوتھی آیت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي، دو یہ ہے میرے بندے کے لیے، ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا، میرے بندے نے جو مانگا عبدیت کے حوالے سے، تو اب میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ آپ دیکھ کیا کمال کا معاہدہ، کیا کمال کا ایگریمنٹ، کیا کمال کا کووننٹ اللہ اور بندے کے درمیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سنی اور بندے کا یہ اظہار جس میں وہ وعدہ بھی کر رہا ہے اور استعانت بھی مانگ رہا ہے بندگی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا اور عطا کر دیا کہ ما سأل، ارے تو جو مانگے اب وہ میں عطا کرنے والا ہوں تیرے لیے وہ سب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو کیا کرے، کیونکہ تین آیتوں میں میری تعریف ہو گئی عظمتوں کے ساتھ، چوتھی آیت میں معاہدہ ہو گیا، اب پانچویں، چھٹی
5ویں 6ٹھی اور 7ویں آیت میں اب تو یہ طے کر دعا کرتے ہوئے جو میں سکھا رہا ہوں کہ تو نے کیا کیا کرنا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ ہاں تم کہو قال اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم کہو کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو واقعی اب سیدھے راستے کی ہدایت اللہ دے گا بھی، جو اس نے کہا کہ ما سعالی کے تحت ملے گی ہدایت. اب وہ اس ہدایت پر اس کو چلنا چاہیے. 5ویں آیت میں. پھر 6ٹھی آیت میں بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو تیرے انعام یافتہ ہے، ان لوگوں کا راستہ کہ جس پر چل کر تیرا غضب کا انعام لوگوں نے حاصل کیا ہے. تو آپ دیکھیں بندے نے وہ راستہ مانگا، صراط مستقیم تو مانگا ہی مانگا، لیکن وہ راستہ مانگا پوری وضاحت کے ساتھ 6ٹھی آیت میں کہ جس پر چل کر لوگ انعام یافتہ ہوئے، ریوارڈڈ ہوئے، اور جس پر چل کر لوگ انعام پاتے ہیں، نعمتیں پاتے ہیں. تو آپ دیکھیں خاص طور پر یہ راستہ مانگنے کے سلسلے میں اور یہ رویہ، یہ روش، یہ اپروچ، یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کیے جانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ ہاں تم یہ کہو کہ صراط الذین انعمت علیہم. اور 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ تم اور کیا مانگو، کیا صحیح دعا ہونی چاہیے تمہاری. اب اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے جو 4تھی آیت میں ہم نے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ دیکھو یہ بھی کہو کہ مغضوب لوگوں کا راستہ، مغضوب غضب کا شکار، وہ راستہ نہیں چاہیے جس پر چل کر لوگ تیرے غضب کا شکار ہوئے، تیرے غضب کا شکار ہو رہے ہیں اور تیرے غضب کے شکار ہوتے رہیں گے. تو وہ راستہ نہیں. اور پھر اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ پھر اور کیا تم مانگے، کہ غضب کا راستہ بھی نہیں. پھر ولا ضالین، ضال گمراہی، تو وہ لوگ جو گمراہی کا شکار ہوئے، گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں اور گمراہی کا شکار ہوں گے، تو وہ راستہ بھی نہیں. تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ یاد دلایا کہ دیکھو دونوں راستے میں. بڑے طور پر جو موٹے طور پر جس سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں غضب کا شکار بڑے طور پر دنیا میں ہوئے یہود، کہ بڑا غضب کا معاملہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، کہ اللہ کی ہدایتوں کو، نشانیوں کو، کرشموں کو، معجزوں کو، میریکلز کو دیکھنے کے بعد بھی انکار کیا. تو بہت غضب کا شکار ہوئے. اور بھی چاہے دوسری قوم کے لوگ ہوں، مشرک ہوں، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ مسلم بھی اگر وہ ساری تعریفیں جاننے کے باوجود، جس حد تک معاہدہ جاننے کے بعد، جس حد تک صراط مستقیم کی ہدایت مانگنے کے بعد، جس حد تک جس شخص، اس کے بعد بھی اگر وہ اس راستے پر چلے جو غضب کے شکار ہونے والے لوگوں کا ہے، تو کیا حاصل، کیا رویہ اور کیا روش. تو آپ دیکھیں یہ بھی غور کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ضالین، وہ گمراہ، بڑی طور پر گمراہ تو ایک کتاب والی قوم ہوئی، نصرانی، عیسائی، لیکن ایسے سارے گمراہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آنے کے بعد بھی، لینے کے بعد بھی، بہت واضح واشگاف ہونے کے باوجود بھی پھر گمراہی کا راستہ اختیار کریں اور سیدھے راستے کو گم کر دیں اور بھٹکتے رہیں. تو آپ دیکھیں وہ سارے ضالین، وہ دوسری قومیں بھی ہو سکتی ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں، اور افسوس، صد افسوس مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کہ اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے راستے کے مقابلے میں شیطان کا راستہ، نفس کا راستہ، من چاہی کا راستہ، من مانی کا راستہ اختیار کریں، تو وہ بھی ضالین ہوں گے، وہ بھی بھٹکنے والے ہوں گے. تو اب ایک بندے کو پوری سچائی کے ساتھ یہ تینوں آیتیں پڑھتے ہوئے دوسرے حصے میں، کہ جو دوسرا حصہ ہے 7 آیتوں میں، تو دوسرے حصے میں اس کو پڑھتے ہوئے 3 صفات کے تحت اور 3 دعاؤں کے حصے کے تحت اپنی زندگی گزارنا ہوگی. تو وہ بات اس کو کہنی چاہیے. پھر آخر میں جو جواب دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جہاں یہ صحیح مسلم کی حدیث مکمل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ھذا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں یہ ہے لی عبدی، میرے بندے کے لیے. دیکھیں یہ پہلو بالکل نظر انداز مت کیجئے کہ لی عبدی، صرف لی عبد نہیں کہا، لی عبدی، میرے بندے کے لیے. آپ دیکھیں ذرا اس اپنائیت کو سمجھیے، اس گہرائیوں کو سمجھیے، اللہ سے اس تعلق کو سمجھیے، نماز کے باہر بھی، نماز کے اندر بھی، صلاۃ پڑھتے ہوئے بھی، صلاۃ کے باہر بھی، اور صلاۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی، فاتحہ کا لفظ پڑھتے ہوئے، فاتحہ کی 7 آیتیں پڑھتے ہوئے، اور 7 آیتوں کو شعور سے گہرائی میں پڑھتے ہوئے ہم کو یہ شعور رکھنا پڑے گا کہ ان بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ھذا لی عبدی،
کہ ہاں یہ سارا جو اس نے چاہا میری 3 آیتوں میں تعریف کے ساتھ، چوتھی آیت میں معاہدے کے ساتھ، اور آخری 3 آیتوں میں وہ خاص ذکر کرتے ہوئے کہ صراط مستقیم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، مغضوب کا بھی نہیں، ضالین کا نہیں. تو اب اس نے جو یہ خاص طور پر مانگا ہے آخری 3 آیتوں میں، تو لیا عبدی، اور تو وہ تو ہے ہی ہے، وہ لیا عبدی ما سآلا، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ جو چاہے، جو مانگے، جس کا سوال کرے، جس کا سوالی ہو، جس کا بھکاری ہو، وہ سب میں اس کو عطا کرنے والا ہوں. تو آپ دیکھیں کیا شان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا انداز سکھایا، اور کیا بات بیان کی. پھر اب پہلے لفظ پر جائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قسمت الصلاۃ، ارے میں نے تقسیم کی صلاۃ کو، میں نے رحمت کو، مہربانی کو بانٹا ہے، مہربانی کو، رحمت کو بانٹا ہے. تو آپ دیکھیے اس انداز میں سورہ فاتحہ کو لینا چاہیے. اور یاد رکھیے آخر میں جو اپنے آپ کے لیے میں حکم دینا چاہتا ہوں اور آپ کو تو گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہر صلاۃ میں، ہر نماز میں یہ سورہ صلاۃ، یہ ام القرآن، اسی طرح 3 حصوں میں کہ 3 آیت تعریف کی، چوتھی آیت معاہدے کی، اور پھر 3 آیتیں بندے کے عزم کا اظہار کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیسے کرنا چاہتا ہے، کس راستے سے جانا چاہتا ہے، کس راستے سے نہیں جانا چاہتا. اس شعور کے ساتھ اس کو لفظ پڑھنا چاہیے. اور پھر میں آخر میں یاد دلاتا ہوں، یاد رکھیے ایسی صلاۃ، ایسی نماز، ایسی رکعت، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، جو بھی ہم پڑھے، اگر اس میں ایسی صورت فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس شان کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ایسا نور اور روح لے کر پڑھتے ہیں، تب وہ کمال کی صلاۃ ہے، وہ کمال کی صلاۃ. اور وہ آخری تقسیم ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو تقسیم اس نے رکھی ہے اپنے لیے اور بندے کے لیے آدھے آدھے کے، اور یہ وعدہ کیا کہ ما سآلا، کہ میں وہ سب دوں گا جو تو چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں وہ جبھی مل سکتی ہے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے سورہ فاتحہ، سورہ صلاۃ کی جو عظمتیں بتائی ہے، اور جس شان سے پڑھنا سکھایا ہے، جس شان سے پڑھے جانے کا جواب بتایا ہے، اور پھر جو سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو اسی طرح سے ہر نماز، ہر رکعت اور ہر وقت سورہ صلاۃ، سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور موت تک اسی طرح کی صلاۃ کی، نماز کی پابندی، سورہ فاتحہ کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوئے شعور کے ساتھ زندگی کا رخ موڑنے کے لیے، سبا مسانی زندگی کا رخ موڑتے ہوئے رہنے کے لیے تیری طرف ایسی ہی نمازیں پڑھتے ہوئے تیری طرف آنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.